إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 23 وما لیہ خلاصہ و تفہیم. ناظرین و سامعین، کل ہم نے سورہ یاسین شروع کی تھی. اس واقعے کو انشاءاللہ مکمل پیش کرنے کے لیے ہم 2 آیات پیچھے سے شروع کریں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ذرا 2 رسولوں کی تکذیب کے انجام کا وہ عبرتناک واقعہ بیان کیجئے جنہیں بستی والوں نے جھٹلایا. پھر ہم نے ایک تیسرے نبی کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن بستی والوں نے اس کی بھی کوئی پرواہ نہ کی. بستی والوں نے رسولوں کی تنبیہات پر جو نشانیاں ظاہر ہوئیں انہیں رسولوں کی نحوست پر محمول کیا، انہیں اپنے لیے فعال بد قرار دیا اور دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور انتہائی دردناک سزا دیں گے. رسولوں نے کہا کہ تم اپنی بدبختی کے اسباب دوسروں میں ڈھونڈنے کے بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکو. یہ نحوست تمہارے اپنے عقائد و اعمال کا نتیجہ ہے. ان کی اصلاح پر توجہ دو. اللہ کی حدود کو پامال کر کے اس کے عذاب کو دعوت مت دو. اتنے میں دعوت اسلامی پر لبیک کہنے والا اسی شہر کا ایک شخص جس نے سچائی کو پا لیا تھا اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور انہیں دعوت حق دیتا ہے اور انبیاء کے خلاف تشدد سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جواب میں قوم اس شخص کے در پہ آزار ہو جاتی ہے اور بڑی سختی سے اسے روک دیتے ہیں. اس پر وہ مرد صالح کہتا ہے کہ آج جس رب کی بندگی سے تم مجھے اس شد و مت کے ساتھ روک رہے ہو، کل تم سب کو اسی کے آگے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. میں تمہارے ہاتھوں کے گھڑے اصنام کو کیسے معبود مان لوں جو میرے کسی کام نہیں آ سکتے. میری مانو، رسولوں کی بات پر ایمان لے آؤ. ظالم قوم نے اس مرد صالح کو قتل کر دیا. اللہ نے اپنے بندے کو نعمتوں والی جنت میں داخل فرما دیا، جس پر وہ شخص بولا، کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ کس چیز کی بدولت میرے رب نے میری مغفرت فرما دی. پھر اللہ عز و جل کی طرف سے اس قوم پر عذاب کا فیصلہ صادر فرما دیا گیا. جب اللہ عز و جل کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ زمینی اسباب کو اس قوم کے خلاف کر دیتا ہے. تمام آسمانی قوتوں کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. بس وہ ایک زوردار دھماکہ تھا اور سب بستی والے ایک دم بجھ کر رہ گئے. اصل میں یہ نہ ماننے والوں کا استکبار ہے جو انہیں گرد و پیش میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں پر نظر نہیں کرنے دیتا. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ وہ کھاتے ہیں اس میں کچھ بھی ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کردہ نہیں؟ ہم نے تو وہ نباتات اور حیوانات پیدا کیے ہیں جنہیں یہ جانتے تک نہیں. کیا دن اور رات کے آنے جانے میں انہیں کوئی نشانی نظر نہیں آتی؟ ارے نادانو، ذرا سلیم ہستی کا باندھا ہوا نظام کائنات تو دیکھو. چاند کے بڑھنے گھٹنے کا ایک طے شدہ طریقہ کار ہے. سورج اور چاند اور تمام اجرام فلکی اپنے اپنے معین مدار میں گردش کرتے ہیں. دن اور رات اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں. سمندر کے سفر میں صرف ہماری رحمت ہی تمہیں پار لگاتی ہے. یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تمہاری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ الٹا اٹھلا اٹھلا کے کہتے ہو کہ جس قیامت کی دھمکی سے ڈراتے ہو یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ ارے بدبختو، وہ تو ایک دھماکہ ہے جو تمہیں اچانک اس وقت دھر لے گا جب تم دنیا کے مشاغل میں مصروف ہوگے.
پھر دوسری آواز پر قبروں سے نکل کر ہمارے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ اس دن کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن نیکوکار گھنی جنتوں کے سائے میں ہوں گے اور مجرموں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا۔ لو، یہ رہی وہ جہنم جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لے آیا نا تمہارا کھلا دشمن تمہیں یہاں، جس کی پیروی سے تمہیں منع کیا جاتا تھا۔ تم ہماری باتوں کو کیا آج بھی جھٹلاؤ گے؟ اچھا لو، ہم تمہاری یہ چلتر زبان کو بند کیے دیتے۔ اب تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں، تمہارا ہر عضو بدن اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے۔ اب انہیں بھی جھٹلاؤ نا۔ اب جب کہ تم ہماری نعمتوں سے حقیقت تک پہنچنے کا کام ہی نہیں لے رہے تھے، تو آج ہمارا پورا اختیار ہے کہ تم سے سماعت، بصارت، دل و دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ سلب کر لیں۔ لیکن اپنی رحمت کی بنا پر ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیا انسان اپنے بڑھاپے کے ضعف اور ناتوانی کو بھول گیا؟ اس قرآن میں بصیرت کی آنکھ سے دیکھو کیا کیا عجائب قدرت ہیں، حق کی معرفت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور تم اسے کسی شاعر کا کلام کہتے ہو۔ مگر حقیقت کو ہمیشہ وہ لوگ ہی مانتے ہیں جن کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری صفت ربوبیت ہے کہ چوپایوں کو تمہاری معاشی ضروریات کے لیے تمہارا متی بنایا ہے۔ بعض سے تم سواری کا کام لیتے ہو اور بعض تمہاری پسندیدہ خوراک بنتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ تم پھر بھی ہمارے شکر گزار نہیں ہوتے اور ان کے آگے جھکتے ہو جو تمہارا کوئی بھی کام نہیں بنا سکتے۔ اے انسان، کیا تو اپنا خالق آپ ہے؟ یقیناً نہیں۔ پھر تو تیری طبیعت میں عجز ہونا چاہیے۔ ہم نے تجھے ایک بدبودار قطرے سے پیدا کیا اور تو تکبر اور تمرد میں ڈوبا ہوا ہے اور جھگڑتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ ارے نادان، تیرے ذرے ذرے کا حساب ہمارے پاس ہے، جو زمین میں چلا گیا وہ بھی اور جو ہواؤں نے بکھیر دیا وہ بھی۔ بس ہمارا ایک حکم ہوگا اور وہ سب ذرات یکجا کر کے تجھے اپنے سامنے حاضر کر لیں گے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جو زمین و آسمان جیسی چیزیں بلا رکاوٹ تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ جی اٹھانا کوئی مشکل عمل ہوگا؟ یاد رکھو، جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو محض ایک حکم دیتے ہیں کہ ہو جا اور وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اقتدار کامل صرف ہمارے پاس ہے اور تمہیں پلٹ کر ہمارے ہی پاس واپس آنا ہے۔ سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ہمہ وقت ہمارے احکامات بجا لانے کے لیے صف آرا رہتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسانوں پر خدائی سزاؤں کا نفاذ کرتے ہیں، خواہ آفات ہوں یا حادثات یا نافرمانوں کی روح کھینچ نکالنا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کی نصیحتیں ان لوگوں پر اتارتے ہیں، الہام یا القاء کی صورت میں یا پیغمبروں پر وحی کی صورت میں۔ یہ سب فرشتے اللہ کی بندگی، تسبیح و تحلیل میں ہمہ وقت لگے ہیں۔ بس کتنے احمق ہیں جو انہیں اللہ کی بیٹیاں جان کر شفاعت کے لیے ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ جان لو کہ مالک حقیقی تو وہ ایک بس اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان سب مشرقوں کا مالک ہے۔ یہ نادان شیاطین کی بھی پرستش کرتے ہیں کہ وہ ملائے اعلیٰ سے غیب کی خبریں حاصل کرتے ہیں، حالانکہ ملائے اعلیٰ تک کسی کی رسائی نہیں۔ اگر کوئی شریر جن وہاں پہنچنے کی کوشش کرے یا چھپ کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرے تو اسے شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے انظار قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے حقیقت سے بعید جانتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ یہ زمین و آسمان، دریا پہاڑ، سورج چاند ستارے بنانا زیادہ مشکل ہے یا چپچپاتی مٹی سے بنایا ہوا انسان، اور وہ بھی جس کے تمام اجزائے ترکیبی زمین میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرتوں کو نہیں جانتے اور نہ ہی یہ کہ یہ اللہ کے آگے کس قدر بے بس ہے۔ یہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی اور سب ان کی نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ پھر ان سے پوچھنا کہ آج تمہارے معبودان باطل تمہاری مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ اس دن یہ اپنی گمراہی کی ذمہ داری اپنے لیڈروں پر ڈالیں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا، مگر لیڈر جواب دیں گے کہ تم نے اپنی خواہشوں کا ساتھ دیا نہ کہ ہمارا۔ اس دن دونوں ایک مشترک انجام یعنی جہنم سے دوچار ہوں گے۔ ان کے برعکس نیکوکار نعمت بھری جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، جہاں وہ جنت کی تمام آسائشوں سے لطف اندوز ہوں گے اور آپس میں ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہوں گے۔ ایک جنتی کو اپنا دنیا کا ایک ساتھی یاد آئے گا جو اس کا مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ پھر وہ شخص اس جنتی کو جہنم کی گہرائیوں میں پڑا نظر آئے گا، اور جنتی اس سے پکار کر کہے گا کہ اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا۔ پھر جنتی خوش ہوں گے کہ اب زندگی ہی زندگی ہے، موت کا نام و نشان نہیں۔ بولو، جنت کی ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت جو ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا گیا ہے؟ یہ دوزخیوں کے لیے انتہائی کڑوی اور بدبودار غذا ہے۔ پینے کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ یہ ہے نتیجہ باپ دادا کی گمراہ کن پیروی اور رسم و رواج کا۔ صبر، حکمت اور خیرخواہی سے 950 سال تک لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے کے بعد بھی جب قوم نے مان کر نہ دیا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف اللہ کو پکارا۔ قوم نوح ایک ہولناک طوفان سے دوچار ہوئی، اس کی پوری نسل تباہ ہو گئی سوائے ان چند صالحین کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ملامت کی کہ تم اپنے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت پوجتے ہو جبکہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ عز و جل ہے۔ پھر جب وہ ایک تہوار کے لیے شہر سے باہر گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور ان کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ قوم نے اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ فیصلہ کیا گیا کہ ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں پھینک دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا، لیکن اللہ عز و جل نے آگ کو آپ پر ٹھنڈا کر دیا۔ آخرکار آپ نے اپنا آبائی وطن عراق چھوڑا اور نکلتے ہوئے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے صالح اولاد عطا فرما جو میرے بعد دعوت التوحید کا تسلسل جاری رکھ سکے۔ جواب میں اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام سے عزیز ترین چیز کی قربانی طلب کر لی۔ بیٹے نے پورے طور پر مطیع ہو کر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ باپ نے بے دریغ بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ باپ بیٹا دونوں آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ بیٹے کی جگہ مینڈھا عطا ہوا اور اس کو ذبح کیا گیا۔ جزا کے طور پر اللہ عز و جل نے پچھلوں کے اندر ایک امت کو ملت ابراہیمی پر قائم رکھا۔ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ان کی ذریت کو بڑی برکت عطا کی گئی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ایک جبار دشمن کے مقابلے میں مدد کی۔ ہم نے انہیں غالب کیا اور شریعت و ہدایت سے نوازا۔ الیاس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے۔
انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اس بات پر تنقید کی کہ تم بعل کی عبادت کرتے ہو اور اس ذات کو چھوڑ دیتے ہو جو احسن الخالقین ہے، مگر قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ ہم نے الیاس علیہ السلام کو معزز کیا، اور لوط علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ ہم نے انہیں اور ان کے اہل عیال کو نجات دی ماں سوائے ان کی بیوی کے۔ گمراہ جھٹلانے والے ہلاک کر ڈالے گئے۔ اے عرب کے لوگوں، تم بارہا لوط کے علاقوں سے گزرتے ہو اور ان کھنڈروں پر غور نہیں کرتے۔ اور یونس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ قوم کی مسلسل تکذیب پر وہ قوم سے ناراض ہو گئے اور عذاب کی وعید دے کر اللہ کا حکم آنے سے پہلے بستی چھوڑ گئے۔ جس کشتی میں یونس علیہ السلام سوار ہوئے اسے بیچ سمندر طوفان نے آ لیا۔ کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ کشتی میں جو گناہ گار ہے وہ کشتی چھوڑ دے۔ قرا یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو وہ سمندر میں کود گئے۔ ایک مچھلی انہیں نگل گئی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے استغفار شروع کر دیا۔ اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور مچھلی نے انہیں کنارے پر اگل دیا۔ ان تمام رسولوں پر اللہ کا سلام ہو۔ اللہ نے انہیں برگزیدہ فرمایا اور ان کا ذکر آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ یہ سب انبیاء ہمارے ہی بھیجے ہوئے تھے، ان پر ہم نے انعام کیا اور یہ ہمارے چنیدہ بندے تھے۔ ان مشرکین نے شیطان کی ترغیب سے کتنی گمراہی گھڑ لی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کتنی غیر معقول بات ہے۔ بالفرض اگر اللہ کو مدد ہی چاہیے ہوتی تو وہ اپنے لیے بیٹے بناتا، بیٹیاں کیوں بناتا؟ ان کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ جھلسانے کے لیے تیار ہے۔ مشرکین عرب کا کیا حال ہے کہ یہود کو پیغمبروں کے جھٹلانے پر بدبخت گردانتے اور فخریہ کہتے تھے کہ اگر ہم میں پیغمبر مبعوث ہوتا تو ہم اس کی قدردانی کرتے، مگر جب ان کے پاس پیغمبر حق لے کر آیا تو وہ اسی کے منکر ہو گئے۔ کیا ہی وہ دن ان کے لیے برا ہوگا جب ان کے صحن میں عذاب اترے گا۔ پاک ہے اللہ عز و جل اس سب شرک سے جو یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ سلامتی و برکت ہے اس کے رسولوں کے لیے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سورہ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت سے بھرے قرآن کی قسم، اس کے انکاری سخت ضد و عناد سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ عذاب سے اس لیے انکاری ہیں کہ ان کے پاس ابھی عذاب آیا نہیں، پھر جب وہ آ جائے گا تو اس سے بچاؤ کا کوئی رستہ نہ پائیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ڈرانے والا کوئی مافوق الفطرت ہستی ایسی ہونی چاہیے، لیکن قرآن کی فصاحت و بلاغت اور تاثیر کے یہ بھی قائل ہیں، اس لیے نبی کو ساحر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے عجیب بات کر ڈالی، ہمارے تمام معبودوں کی خدائی ختم کر کے صرف اپنے خدا کو معبود بنا دیا۔ ایسی بات تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ بس اپنے باپ دادا کے خداؤں کی بندگی پر ڈٹے رہو۔ یہ اس بات پر چی بچی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنا دیا؟ یہ اپنے علاوہ کسی اور کو اللہ کے فضل کا حقدار سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ سب خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے نبوت و رسالت اور علم و حکمت عطا فرمائے۔ اب اگر یہ لوگ اس قرآن کی تصدیق کے لیے عذاب الہی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے گا۔ کیا یہ فرعون، قوم عاد، قوم سمود ان کی انجام بھول گئے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ انہیں داؤد علیہ السلام کا قصہ سنائیے، جنہیں بہت قوت و حشمت، حکمت و دانش اور زہد و تقوی عطا کیا گیا تھا۔
دو افراد اپنا جھگڑا لے کر ان کے پاس پہنچے۔ ایک فریق نے دوسرے کے بارے میں شکایت کی کہ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں جبکہ میرے پاس ایک ہی ہے۔ اب اس کا مطالبہ ہے کہ میں اپنی واحد دمبی بھی اس کے حوالے کر دوں۔ بس یہ اس دمبی پر مجھ سے جھگڑتا ہے اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی داؤد علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ زیادتی امیر آدمی کی ہے، اس لیے فوری فیصلہ سنا دیا کہ اس شخص کا تمہاری واحد دمبی کا مطالبہ زیادتی ہے، اور ساتھ ہی یہ ریمارکس بھی دے دیے کہ 99 کو کسی طرح 100 بنانا جائز نہیں۔ اس زیادتی سے وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جو ایمان اور عمل صالح کی روش پر ہیں۔ دفعتاً انہوں نے اس واقعے کی روشنی میں اپنے حالات کا فوری جائزہ لیا اور اپنی کسی کمزوری پر شرمسار ہو کر اللہ عز و جل کے آگے توبہ استغفار کی غرض سے سجدے میں گر پڑے۔ یہ کمزوری کیا تھی؟ قرآن نے اس کی کوئی تصریح نہیں کی۔ حکم الہی ہے کہ جس شخص کو حکم بنایا جائے تو لازم ہے کہ وہ فیصلہ اصول حق کی بنا پر کرے، نہ کہ خواہش نفس کی بنیاد پر، اور جس نے حق سے ہٹ کر ذاتی خواہش کی بنا پر فیصلہ کیا وہ تو اللہ کے عذاب میں داخل ہو گیا۔ کان کھول کر سن لو، یہ دنیا بازی چاہے اطفال نہیں۔ نیکوکار اور مفسدین قول و عمل کے اعتبار سے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب نیکوکاروں کو ان کے عمل کی جزا اور مفسدین کو ان کے عمل کی سزا دی جائے۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے۔ وہ بھی باوجود زور اور طاقت کے ہمارے سامنے جھکے جھکے رہتے۔ وہ ہمیشہ ہماری دی ہوئی دولت کو ہمارے حکم بجا لانے میں صرف کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے سامنے ان کے خوبصورت اصیل اور عمدہ نسل کے گھوڑے شام کے وقت پیش کیے گئے۔ وہ خوش ہوئے اور کہا کہ میں انہیں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ انہیں دیکھ کر مجھے اپنا رب یاد آتا ہے۔ کسی اور موقع پر کوئی اجتہادی انداز میں کوتاہی ہو گئی۔ جب آپ پر حقیقت واضح ہوئی تو آپ شدید انابت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ سے درگزر فرمایا اور مزید یہ انعام کیا کہ آپ کو عظیم سلطنت عطا فرمائی اور ایسے غیر معمولی اختیارات دیے جو کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہوئے۔ ایوب علیہ السلام کو بڑی دولت و حشمت سے نوازا گیا۔ وہ نہایت خدا ترس اور عبادت گزار بندے تھے۔ شیطان اس کے چیلوں نے یہ وسوسہ پھیلایا کہ اگر ایوب اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں تو اس میں کیا کمال ہے، اللہ نے انہیں نوازا بھی تو اس قدر ہے۔ ہم تو جب جانے جب اللہ یہ ساری چیزیں ان سے چھین لے اور پھر بھی وہ عبادت گزار رہے۔ بالآخر اللہ عز و جل نے انہیں رفتہ رفتہ ہر چیز سے محروم کر دیا۔ نہ مال رہا، نہ اولاد، نہ خدام رہے، نہ چاہنے والے دوست احباب۔ لیکن وہ اس عظیم مصیبت سے مایوس نہیں ہوئے بلکہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہے۔ مزید جسمانی آزاروں میں بھی مبتلا کیے گئے، لیکن صبر اور استقامت سے سب کچھ برداشت کیا اور للہیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، بلکہ ان کی انابت اللہ اور بڑھ گئی اور اس آزمائش میں بھی انہوں نے شیطان کو شکست دی۔ پھر اللہ عز و جل نے ایوب علیہ السلام کو اس سے کہیں زیادہ بخشا جو ان سے چھن گیا تھا۔ ہم نے ان سب انبیاء کو برگزیدہ کیا کیونکہ وہ آخرت کے گھر کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ یہ واقعات متقین کے لیے درس و موعظت ہیں۔ متقین کے لیے اللہ کی نعمتیں اور نوازشات ہوں گی اور سرکشوں کے لیے بدترین جھلسائے جانے والی قیامگاہ۔ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پہلے سے موجود اپنے سرداروں کو دیکھیں گے، دانت پیس پیس کر کہیں گے کہ تم پر اللہ کی مار ہو، تم نے ہی ہمارے لیے عذاب کا یہ سامان کیا، اور پھر وہ ان کے لیے دوہرے عذاب کی فریاد کریں گے۔ پھر انہیں ان پرہیزگاروں کا خیال آئے گا جن کو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
مگر وہ تو اپنے ایمان کی بدولت جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک متنبہ کر دینے والا ہوں، تم جس چیز سے منہ پھیر رہے ہو یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ اے بنی نوع انسان، میں نے تمہیں ایک انتہائی اعلیٰ مخلوق کی حیثیت سے کھڑا کیا اور فرشتوں اور جنوں کو تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے گھمنڈ میں آ کر انکار کیا اور رہتی دنیا تک تمہارا حریف بن گیا۔ دھیان میں رہے کہ اب تمہیں سارے عمر اپنے اصلی دشمن شیطان سے بچ کر زندگی کا سفر طے کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ اس کی فریب کاریاں تمہیں جنت سے محروم کر دیں۔ پس جس نے شیطان کی پیروی اختیار کی تو اس بڑے دھوکے باز سمیت تمام پیروی کرنے والوں کو جہنم میں بھر دوں گا۔ سورہ الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی طرح جان لو کہ قرآن خالصتاً خدائی بیان ہے، اس کی خدائی ناقابل تقسیم ہے، پس اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو۔ وہ کبھی کسی جھوٹے اور منکر حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہی اس عظیم کائنات کو چلا رہا ہے اور اس بات سے بہت بلند تر ہے کہ اس کے یہاں کسی کی سفارش چلے یا اس کی اولاد ہو۔ صرف وہی خالق ہے، صرف وہی رزاق ہے، بادشاہت صرف اسی کی ہے۔ وہ تمہارے کفر اور شکر دونوں سے بے نیاز ہے، لیکن وہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے اور اس پر خوش ہو کر تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہر نفس کی ذمہ داری خود اس کی اپنی ذات پر ہے۔ روز قیامت کوئی کسی کے بوجھ نہ اٹھائے گا۔ انسان بڑا کمزور بھی ہے اور بڑا ظالم بھی۔ جب سب سہارے چھٹ جاتے ہیں تو اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب اللہ سے مصیبت سے نجات دیتا ہے تو وہ اس نجات کو دوسروں سے منسوب کر دیتا ہے۔ کیا ایسا شخص اور قیام و سجود میں راتیں بسر کرنے والا دونوں ایک جیسے ہیں؟ علم والے اور بے علم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اپنی زندگی کی تعمیر ایمان پر کرتے ہیں اور ایمان کی خاطر ہر دوسری چیز پر صبر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے بیش قیمت بے حساب اجر ہے۔ پیغمبر کی دعوت لوگوں کو للہیت کے مرکز سے جوڑنا ہے۔ پہلے وہ خود اس مرکز سے جڑتا ہے اور پھر اس کی ساری زندگی دعوت کی عملی شکل کا بے تابانہ اظہار بن جاتی ہے۔ پس جو اس کی دعوت سے منہ موڑے وہی کھلے خسارے میں ہے۔ آگ کے شعلے انہیں ہر طرف سے گھیر لیں گے، پس چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی خشیت اختیار کی جائے۔ پس جو کان لگا کر قرآن سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو پر عمل کرتے ہیں وہی ہوش مند ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اے انسان، تیری اور دنیا کی بے ثباتی کی مثال دنیا کی کھیتی کی مانند ہے جو بارش سے پیدا ہوتی ہے، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر سوکھ کر زرد پڑ جاتی ہے اور آخر کار بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن اس سے سبق صرف عقل والے ہی سیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا ابر کرم تو ہر خشک و تر پر برستا ہے، لیکن ہر زمین اس سے یکساں مستفید نہیں ہوتی۔ جس زمین میں صالحیت ہوتی ہے وہ تو اس سے لہلہا اٹھتی ہے، لیکن جو بنجر ہوتی ہے وہ یوں ہی ویران اور اجاڑ رہ جاتی ہے۔ اے انسانوں، تمہارے کریم رب نے تمہاری رہنمائی کے لیے بہترین کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس میں بہترین باتیں جمع کی گئی ہیں اور تمہارے ذہن نشین کرانے کے لیے انہیں مختلف پیرائے میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ جو اللہ کو اپنا رب مان چکے ہیں، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں تو اس کی ہیبت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ان کے دل
اس کلام کے اثر سے اللہ کی یاد اور ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ہدایت تو انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے طلبگار ہو۔ جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی اور ہادی نہیں۔ قیامت کے روز اس کے منہ پر عذاب کی سخت مار ہوگی۔ موحد اور مشرک کی مثال ایسے ہے جیسے ایک غلام صرف ایک ہی شخص کی خالص ملکیت ہو، جبکہ دوسرا غلام کئی مختلف الخیال مالکوں میں بٹا ہوا ہو۔ ہر مالک کا مطالبہ الگ ہو، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے تو کوئی ادھر۔ وہ بیچارہ ان سب کی فرمائشیں کیسے پوری کرے؟ جبکہ جس غلام کا ایک ہی مالک ہے اس نے اسے ایک ہی پروگرام دے رکھا ہے، چنانچہ اسے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ غلام یکسو ہے، اس کا رخ متعین ہے۔ جبکہ جس غلام کے بہت سے آقا ہیں وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہے کہ کس کس کو خوش کرے، ایک بھی مالک اس سے خوش نہ ہوگا۔ بس عقیدہ توحید ہی بندوں کے لیے دائمی سکون کا باعث ہے اور زندگی کو ثبات و قرار عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں بالکل بیان اور واضح احکامات پر مشتمل آئین زندگی ہے۔ اس کے معنی میں کوئی پیچیدگی، کوئی انحراف نہیں ہے۔ آخر کار تم سب کو مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پھر مومنین اور کافرین کے درمیان میں سب جھگڑے چکا دیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس آئین زندگی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، قبر کی روشنی اور آخرت کا سفارشی بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو صلو علیہ